آج ہم بات کریں اولڈ ایج ہومز اینڈ شیلٹرز کی امپورٹنس کی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح یہ ایک اپنے لیے بھی فیلنگ ہوتی ہے نا انسان کی کہ میں اس کام میں پڑھنے لگی ہوں اور ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اتنے عرصے سے آپ ایک ایسے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو بہت مشہور ہے اور بہت کام کر ہے. کیسے اپنی رسپانسبلٹیز کو آپ لیتی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یعنی کہ جب میں نے یہ جوائن کیا تھا یہاں پہ یہ والا سینٹر، مجھے یہاں میرا ٹرانسفر ہوا تو میں بہت انکمفرٹیبل تھی. میں دیکھتی تھی بیچارے اتنے لاچار ہیں، اور کیونکہ یہاں جو ہے یہ ہمارا سینٹر ہے، ٹوٹلی خواتین جو ہیں میڈیسن پر ریلائی کرتی ہیں، سائیکوٹک النس کا شکار ہے. اوکے. تو ان کو مطلب مینیج کرنا بہت شروع میں مطلب بہت گھبراہٹ ہوتی تھی. لیکن کچھ ہماری سینئر مینجمنٹ ہے، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ بیٹا یہاں خدمت کا موقع بہت ہے. بے شک آپ اپنی جاب بھی کر رہی ہیں، لیکن خدمت سمجھ کے اگر آپ کریں گی تو آپ کے بھی دل کو سکون ملے گا. بالکل. کیونکہ ہمارے پاس جو خواتین کے داخلے ہوتے ہیں ان میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں کہ ڈکلیئرڈ لاوارث، جو پولیس کے تھرو آتی ہیں، جو لاوارث خواتین سڑکوں پر ہوتی ہیں، جو میں نے ابھی اپنے کہا حواسوں میں نہیں ہوتی ہیں، اور ہیں. اتنے مطلب خراب حلیے میں آتی ہیں کہ ان کے سر میں وونڈز میں میگٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو نرسنگ اسٹاف ہے اس کو باقاعدہ ٹریٹ کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ جھولے میں جو دے جاتے ہیں، بچے چھوٹے دے جاتے ہیں، یا دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً ابھی 1300 خواتین ہیں، جس میں سے ہمارے پاس 800 کے قریب وہ خواتین ہیں جو گھر والوں نے داخل کروائی ہیں. اچھا. اور لاوارث میں انہوں نے باقاعدہ لکھوایا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں چاہے وہ پولیس کی طرف سے. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ہم بات تو ضرور کریں کہ گھر والے چھوڑ کے جاتے ہیں، جب آپ ان لوگوں کے ساتھ انڈلج ہوتی ہیں اور ان کو انالیسس کرتی ہیں، ان کے ساتھ اینالائز کرتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جو اس وجہ سے اس سٹیج پہ ہی آ جاتے ہیں کہ یہ ادھر چھوڑ جائیں؟ دیکھیں، بڑھاپا تو ہے ہی، میں بڑھاپے کے علاوہ کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. سب سے بڑی دیکھیں جو مطلب میں نے نوٹ کیا ہے یہاں رہتے ہوئے کہ کراچی میں جو مینٹل النس ہے اس کا ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جوان لڑکیوں میں بہت بڑھ گئی. تو یہ جو ہے ان کے ساتھ صبر آزمائی کا کام ہے کہ ان کو سننا، ان کو برداشت کرنا. ان کے ساتھ ان کے بیہیویئر کی طرح ہم نہیں چل سکتے. اگر وہ ہائپر ہو رہے ہیں یا وہ ایک چیز کو سلولی کر لیں تو ہم ان کو سمجھ کے، ان کو انڈرسٹینڈ کر کے ہمیں ان کو لے کے چلنا ہے. بالکل. تو دیکھیں کتنا بڑی بات ہے، فرسٹریٹ ہو کر ہم ان پر چلائیں، ہم ان پر غصہ کریں. بالکل. ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے، بالکل، جو آج کے دور میں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم اور اس پہ آئیں گے کہ کیا کیا ایدی سینٹر میں اور فیسلٹیز دی جا رہی ہیں اور کس طرح یہ ہیلپ فل ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے سکینہ کہ آپ اتنے عرصے سے دارالسکون کے ساتھ پہلے سے ہیں یا آپ نے اب جوائن کیا؟ سب سے پہلے تو تھینکس فار ہیونگ می. اور میں سٹارٹ کروں گی ایک شعر سے: بے حسی شرط ہے جینے کے لیے اور ہمیں احساس کی بیماری ہے. اب دیکھیں، آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میں کچھ 2 سال سے اراؤنڈ ہوں اس فیلڈ میں ہی. میں آئی تھوڑا لیٹ کیونکہ میں بچوں کی، آپ کو پتہ ہے پہلے گھر ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد جب میں، کیونکہ میں نے آپ سے جیسے آف کیمرہ ہم بات کر رہے تھے، مجھے بڑی افیکشن ہے ایلڈرلی لوگوں کے ساتھ، بچوں یعنی اپنی دادی نانی کے ساتھ میں بڑا رہی ہوں. تو مجھے بڑا یعنی وہ کرتا تھا کہ یار اٹریکٹ کرتا تھا کہ میں کہیں جا کے کچھ ایسا اپنے آپ کی سروس دوں جو کسی اس کے یعنی کسی غرض کے بغیر ہو نا. مطلب تو میں ایک دفعہ دارالسکون گئی ہوں، اور دارالسکون جو کیا میں گئی ہوں، بس میں اس کے علاوہ کہیں نہیں گئی پھر. اچھا. دارالسکون وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو آپ کو اندر سے جو سکون ملتا ہے نا، وہ کہیں اور نہیں ملتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہاں 2 برانچز ہیں دارالسکون کی. ایک تو اولڈ ایج ہوم ہے جو کہ ایم اے جناح روڈ پہ ہے، اور ایک ہیڈ آفس ہے جو ڈفرینٹلی ایبل بچوں کا جو ادارہ ہے. ایک تو وہ کشمیر روڈ پہ جو بالکل سامنے، میں وہاں گئی ہوں. جی. تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاہے وہاں کے بوڑھے ہوں چاہے ان کے بچے ہوں، وہ آپ کو ایسا گھیر لیتے ہیں جب آپ جاتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب جو آپ کو محبت وہی دے سکتے ہیں لوگ جن کو محبت مل رہی ہو. اٹ مینس دارالسکون میں ان کو محبت مل رہی ہے تبھی وہ آپ کو پاس آن کرے، ورنہ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے اور وہ بالکل ہی آپ کو کچھ یعنی آپ کو ایکسپریشن نہیں ہوتے ان کے. تو بڑا مزہ آتا ہے ان کی خدمت کر کے اور سب کچھ کر کے. جہاں تک ابھی آپ بات کر رہی تھی صاحبہ سے کہ ایدی سینٹر جو ہے، اور جو نیگیٹو وے میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو لے کے جائیں تو کیوں اس طرح ہو جاتے ہیں بوڑھے لوگ، یا کیوں بچوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں کچھ ہمارے کردار ہوتے ہیں گھروں میں. سب سے بڑی تو انفلیشن جو چل رہی ہے اس وقت، میں کہوں گی اس کا بڑا ہاتھ ہے انفلیشن کا. کہ جب بے روزگاری ہوگی، ایک مرد آئے گا، ساس بہو کے جھگڑے چل رہے ہوں گے، تو اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ ایک عورت، نہ ایک ماں،
ना एक बहन, ना एक सास, ना एक आदमी हर फॉर्म में, मतलब माँ बाप भी है, भाई भी है, बेटा भी है, कोई भी बर्दाश्त करने की पोजीशन नहीं है हमारे यहाँ। पेशेंस जो है ना वो नहीं कोई दिखा रहा। तो वजह, सबसे बड़ी वजह यही बनती है झगड़ों की, और फिर झगड़े की एंड ये होती है कि जीत वो बहू जाती है और हार एक माँ जाती है। इन दी एंड फिर वो वहाँ होती है, क्योंकि माँओं को भी चाहिए, मैं कहूँगी जो सास होती हैं, कि थोड़ा सा देखिए ज़िंदगी बेटा अगर गुजार रहा है तो उसको गुजारने थोड़ा सा अपने स्टाइल से। देखिए जनरेशन जो है ना बड़ी चेंज हो गई है, अब आप उसको अपने थोड़ा सा उनको टाइम टाइम और थोड़ी सी उनको प्राइवेसी भी आई चाहिए। थिंक वो एक ये हो जाता है कि आपकी इतनी अटैचमेंट होती है औलाद से, आप बेटी तो चली जाती है, क्योंकि बेटा एक ऐसा क्रीचर होता है कि उसके लिए अब जो है ना फीलिंग्स माँ की वो इनएविटेबली शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी वो जो अटैचमेंट होती है, आप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कोई और मैं उससे शेयर करूं। अब देखिए मैं लास्ट वीक में एक शो पे थी, वहाँ पे सास बहू के झगड़े के ऊपर था, नहीं सॉरी नंद भाभी के झगड़े पे था। तो पावर का मसला है सारा। हाँ, पावर का मसला। हम किसी को भी पावर देने को तैयार नहीं है। कोई आ रहा है ना, यहाँ आके हमें लगता है कि जहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ ओल्ड एज होम्स या शेल्टर्स की हम बात बिल्कुल करते है हैं, अपनी जगह। अगर ये ना हो तो फिर तो मेरा ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता।